تو کو سارے کو سدے علماء کرام کو سدے کوئی مقصد ہے سر مقصد ہے نہیں کہ حضور دا ذکر سن کے چلے منو سر مقصد ہے نہیں کہ میلاد دے نال لنگر کھا کے چلا منو وہ نبی دے غلاموں میلاد دے اندر آئے جنہیں ذکر مصطفیٰ سن دے بیٹھے وے انہیں ذکر مصطفیٰ والے نبی دے آقا مننا دی رب توفیق عطا فرمائے ذکر مصطفیٰ کروں ذکر مصطفیٰ سنوں میلاد مصطفیٰ کروں میلاد مصطفیٰ سنوں دیاں دے حق کھاؤں میلاد مصطفیٰ سنوں بھی صحیح کروں صحیح بھیڑا دے حق کھاؤں میلاد مصطفیٰ سنوں بھی صحیح کروں صحیح بزرگاں دی بے ادبی کروں میلاد مصطفیٰ سنوں بھی صحیح کروں صحیح ہمسایاں دی عزت برباد کروں میلاد مصطفیٰ سنوں بھی صحیح کروں صحیح ابے دا ادب احترام نہ کروں کوئی فائدہ نہیں میرے نبی دا غلام میلاد مصطفیٰ دے آوان اندر مزہ تا ہے جو میلاد مصطفیٰ دے اندر داخل تھے ذکر مصطفیٰ دے اندر آکے شمولیت کی تھی ذکر مصطفیٰ دے ناد لنگر کھا اپنی روحانیت کو اجاگر کر اپنے دماغ دے پردے کھول میرے پاک نبی دے فرمان نشان کو اپنے دل دے اندر جگہ دے یہ ٹوٹی ون اگر بھیڑ نرا دے بھیڑ دے درد جھکون میری بھیڑ میں بیٹا بھلیا ہوتا ہم ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں آج میں کو پتہ لگے بھیڑ دا مقام کیا ہے ابا نراز ہے اپنے دے درد ون کے جھکون ابا مہربانی کر آج ذکر مصطفیٰ سنتے ہیں میں کو پتہ لگے اپنے دا مقام کیا ہے بھیڑ نراز ہے بھیڑ دے درد ون کے جھکون تاکہ میرے نبی دا غلام اپنے دے درد جھکے بھیڑ دے درد جھکے بھیڑ دے درد جھکے ہم سایہ نراز ہم سایہ کو راضی کر تاکہ ہر ایک کو پتہ لگے واقعی جو آنا ذکر مصطفیٰ چھوڑ کے آئے توجہ میں زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ٹائم زیادہ اختتام کیتا کرو محفلہ مختصر کیتا کرو اتنا لمبی محفلہ کروں سویرے نماز نصیب نہ تھی کیا پھر محفل کرنا اور کئی میں ہاتھ کھڑا نہیں کریں دا کئی دوستوں سے جنہیں ذکر مصطفیٰ دے اندر تا بیٹھے نشاہ کے نہیں پڑی بیٹھے تو جامان دا فیدہ کیا لنگر کھا کے ان سے کھاندے کیا حضور دا غلام کیا نہیں بھائی ان پڑھ بندائی کیوں نہیں صرف کلمہ جان دے جے کچھ قرآن ہی نہیں آندا نماز ہی نہیں آندا کری نہ کری بے کہ وہ یا اپنے بالک وادے سارا نبی دا رسونا ہے یار ذکر مصطفیٰ دے تو صحیح گھر دے اندر کر باندے رہے جتنا تعلق علم ہے یار میں پاک نبی دا ذکر سن کے سارے نبی بچپن دے اندر چاندر نہ کھیتا رہ گئے سارے نبی نے درختوں کو ٹرائے سارے نبی نے کلم پتھروں کو کلمہ پڑھائے سارے نبی نے گونگے کو اے ذکر دا تسائی یعنی ذکر مصطفیٰ سے وصا نہیں کریں دے ذکر مصطفیٰ تسا نہیں کریں دے میرے نبی دا غلام ذکر مصطفیٰ دے اندر آواٹا مزہ آتا ہے ذکر مصطفیٰ سون کے جو منر 5 وقت نماز کرانا تھی گئے سبحان اللہ اے ذکر مصطفیٰ دے اون ذکر مصطفیٰ دے اندر نماز نہ پڑھوں ذکر مصطفیٰ تو فارغ تیوں دے سغیر دی نہ پڑھوں کیا پتہ ذکر مصطفیٰ دے اندر آواندا میں کہتا لمبی چوڑی نہیں کرنا میری آواز کیونکہ سارے ماما بھیڑا دیاں تشریف فرما ہیں وہ بھی سن دے انہاں کو میں ایک پیغام دینا چاہنا توجہ ہے کیا بات آواندا مقصد ہے نا کچھ حاصل کروں نا ہے تمہارے واسطے پیغام ہے ہم اپنے ماما بھیڑا دیاں کو کچھ پیغام دینا چاہنا تھوڑا توجہ کرے سو جنہیں میرے پاک نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوتے پہلی وحی نازل تھی علامہ اسم الحقی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان دے اندر ارشاد فرمائے جنہیں پہلی وحی نازل تھی نا میرا پاک محبوب تشریف فرمائے میرے نبی نے فرمائے پاک خدیجہ جی آقا یا رسول اللہ صلی ابا تیمہ تارے قدمہ تو قربان میرے نبی نے فرمائے خدیجہ میرے سامنے ایک بندہ کھڑے جرہ میں کو ادا کھڑے اقرا پاک محمد پڑھ خصوصاً میرے ماما تے میرے بھیڑا توجہ فرمائے سو میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر اما خدیجہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تھوڑے لمحات روک کے یا رسول اللہ حالی کھڑے میرے پاک نبی نے فرمایا ہاں پاک خدیجہ اے مومنہ دی اما اللہ اکبر حالی بھی کھڑے میں محمد دے سامنے چند لمحات رکن اما پاک نے واللہ عرض کی تھی یا رسول اللہ حالی بھی کھڑے میرے پاک نبی نے فرمایا حالی بھی کھڑے چند لمحات رکن واللہ عرض کی تھی یا رسول اللہ حالی بھی کھڑے میرے نبی نے فرمایا حالی بھی کھڑے اتنے ایک حضرت طیبہ طاہرہ عالمہ نیارہ منیارہ عابدہ زاہدہ کاملہ اکملہ محدثہ مفسرہ راکعہ ساجدہ مومنہ دی امہ حضرت خدیجہ القبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ پاک نے اپنے دوپٹے مبارک دے اندر ہاتھ داخل کیتے دوپٹے دے اندر ہاتھ بڑھائے ہاتھ داخل کیتے ہاتھ داخل کر کے اپنے دوپٹے مبارک دے لو وال زہر فرمائیں زہر فرماؤں تو بعد واللہ عرض کی تھی یا رسول اللہ تورے قدمہ تو صدا ابا بھی قربان
ساری اماں بھی قربان کیا یا رسول اللہ حالیو بندہ کھڑے میرے پاک نبی نے فرمایا پاک خدیجہ جلوے تائیں اپنے دو وال مبارک سامنے کر نا وہ بندہ غائب تھی گئے وہ بندہ غائب تھی گئے میرے پاک نبی دے غلاموں توجہ فرمے سو میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر اماں خدیجہ عرض کہہ دی یا رسول اللہ والتو کو مبارک ہوئے جے توڑی دربار دے اندر آیا کھڑے دنیا تے رہن والا بشر نہیں دنیا تے رہن والا انسان نہیں دنیا تے رہن والا بندہ نہیں خطیب الملائکہ جبریل امین ہے جڑا رب دا پیغام چاہ کے حضرت تھی کھڑے میرا پاک محبوب جان دا تو سارا کچھ ہے وہ علم غیب والے پاسے پھر میں ٹائم کیا نہیں باپ نے موضوع تے بیٹھا میرے نبی دے غلام میرے پاک نبی نے فرمایا پاک خدیجہ تے کو کیوں پتہ لگا جبریل حاضر ہے عرض کی دی یا رسول اللہ میں تورات دی کاریاں ہاں زبور دی کاریاں ہاں انجیل دی کاریاں ہاں یعنی تورات دی عالمہ زبور دی عالمہ انجیل دی عالمہ یا رسول اللہ ان دے اندر پڑھے میں جڑا گھر دے اندر عورت با پرد راوے سر کجی راوے نا گھر دے اندر رحمت دا نزول تھی دے رحمت والے فرشتے آنن دوئی منگ دے میرا مولا ای گھر تے رحمت دی بارش فرما جس گھر دے اندر عورت ننگا سر پھرے گھر دے اندر دوپٹہ نہ کرے بھیرا بدیسا نہ کہ تو بھیرا کوئی مسئلہ کہہ نہیں سامنے پوترے کوئی مسئلہ کہہ نہیں سامنے بھتریجا ودے دوپٹہ لٹھا ودے تے کیڑی گالے سامنے ڈوترا ودے دوپٹہ لٹھا ودے تے کیڑی گالے سامنے پوترا ودے دوپٹہ لٹھا ودے تے کیڑی گالے حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پاک فرمینن یا رسول اللہ تورات زبور انجیل دے اندر میں پاک خدیجہ پڑھے جس گھر دے اندر عورت سرو ننگی گھومتی ہے سر تو دوپٹہ لہا کے گھومتی ہے یا رسول اللہ ہوں گھر دے بچو رحمت والا فرشتہ چلا ویندے شیطان حاضر تھی ویندے اس وقت میں سار کھڑی ہمیں کجی تو سا پر میں سامنے بندہ کھائے میں سار دے دو وال زہر کی تر بندہ چلا گئے میں کو پتہ لگے رب دا بھیجا فرشتہ ہے کہ میرے والا دا حیا کر کے یا رسول اللہ میں والا انداز عالم سارے گھر کے اندر عام فرشتہ نہیں آ سکتا میرے محبوب کی شان دے مطابق آ سکتا تو جبریل امین ہی آ سکتا میں اپنے ماما بہنوں کو عرض کرنا چاہنا اللہ اکبر میں کوئی دسا ہوں جس گھر دے اندر رحمت والا فرشتہ چلا ہوئے جتھا شیطان ہوئے اتھا امن ہو سی سکون ہو سی راحت ہو سی چین ہو سی محبت ہو سی بلی یہ وجہ ہے جن اماں تھکی ترٹی گھر دے اندر داخل آتی ہیں محنت مزدوری کر کے دھی کو آندے میری دھی بھائی ڈٹا تو مت وہ دی میں تھکی پئی ہوں تو نے کر سکتی ابا جو گھر دے اندر بڑے داخل تھے وہ کہ واج مالا یا کہ دی ابا اگر میرا پتر تھچک میں پیٹا گھٹ جا یا پانی بھر گیا وہ بے کو اشارہ کی تو کہ اللہ تے کو آتا کھڑے توجہ ہے راستہ نہیں تھی کہ اللہ وقت وجہ کہ اسا بھائی دے پیرا کو پیر سے توید لے کے گھر دے اندر برکت کہنی پیر سے توید لے کے گھر دے اندر سکون کہنی راحت کہنی چین کہنی میں ماں تے بہن کو عرض کرنا چاہنا پیر دے در تے جھکی پئی ہیں اللہ اکبر پیر دے در تے ونجن دا فائدہ کہنی اگر تو گھر دے اندر سکون چاہنی ہے گھر دے اندر راحت تے چین چاہنی ہے گھر دے اندر برکت چاہنی ہے ساردا دوپٹہ سنبھالنا تیرا کم میں راحت تے چین عطا فرما دے رب کریم دا کم ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری آخری گال صرف ہے تہارے نال ختم سورت ممتحنہ ان دی آخری آیت نازل پہ تھی 28 سپارہ سورت ممتحنہ آخری سیکنڈ آیت دے رہی ہے آخری آیت کو دوجی ہے یا ایو النبی جدا جاک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن میں آیت نہیں پڑھنا چاہتا آقا علیہ السلام نے جرا مکہ فتح فرمایا آپ پہاڑ تے تشریف فرمائیں بی بیاں چل دیا ہویا میرے پاک نبی دی دربار اقدس دی اندر تو ہر نال گال کرنا چاہنا تاکہ خیرت دے سبا کی پڑھے کرو اللہ آگے پوچھے دے خیر گلو دی اممہ کہنی ودی کدے گی آگے پیر گلو بھیجے میں طویل گنر گئی ودی مودہ نا تو اتھا کھڑے وہ پیر گلو لانگ گئی ہے تو جو نراز تھی گئے نراز تھی گئے سچی گال نہیں بھاندی کہیں کو کوڑ جو گیا رچے کہ کوڑ دے بہانے مال بگانا گیا پچے سچے سونے چاندی نال نرلدہ کچے کوڑ کو جتنے پوچے مارو سچ ہمیشہ جتنا لکاؤ سچ نہیں لکدا اچھا بیدیاں چل دیا ہویا میرے پاک نبی دی دربار اقدس کے اندر یا رسول اللہ تو صاحب صحابہ کرام کو مقام عطا فرمائے صحابیت دا مقام عطا فرمائے صحاب کو صحابیہ بنائے وہ صحابی پڑھ کے صاحب کو صحابیہ بنائے کرم فرماؤ انہاں کو حد ہوتے بیعت کیتی ہے
سارے حق کے اندر کرم فرماؤ ساتھ بھی بیعت فرماؤ توجہ ہے سبحان اللہ انہاں کو حد ہوتے بیعت کی تھی ہے کرم فرماؤ ساتھ بھی بیعت کرو اللہ اکبر میرے پاک نبی تا رحمت للعالمین نبی کہیں دا دل تا نہیں رکھے دا میرا محبوب میرے پاک محبوب نے کیا فرمایا بی بی نال تھی ہاتھ سے ہاتھ دے توجہ ہے تو میری پاک نبی نے کیا فرمایا بی بی نال تھی متھا میرے ہاتھ سے پکڑا اللہ اکبر ہم ترے روایت ہیں یہ ترے روایت ہیں پہلی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام پہاڑ تے تشریف فرمائیں درمیان کے اندر حضرت عمر بن خطاب تشریف فرمائیں اللہ اکبر ادو بیبیاں تشریف فرمائیں میرے پاک نبی نے فرمایا بیبیوں کی نہیں آئے یا رسول اللہ بیعت تھی بنائیں اچھا میرے پاک نبی نے فرمایا چوری نہ کیتی کرو بدکاریاں نہ کیتا کرو کوڑ نہ ماریا کرو بغیر جتھے بہتان بندی نہ کیتی کرو اردو دی سن کے اردے قرآن دا ترجمہ بیٹھا کرنا اردو دی سن کے اردے نہ لئی کرو ہن درمیان دے اندر کرن حضرت عمر بن خطاب ہن عورتاں بیعت بیٹھی رہن میرے پاک نبی اتو ارشاد فرمائیں عمر بن خطاب میرے پاک نبی دا خطاب سماعت فرمائیں او فرمائیں عورتاں کو میرا پاک نبی فرمائندا پہ چوری نہ کرو یہ کیا تھی نہیں پئی ہے بولو کیا تھی نہیں پئی ہے بولو کیا تھی نہیں پئی ہے اللہ اکبر کیا تھی نہیں پئی ہے بولو او پیران دے ہاتھ دے اندر اپنی بی بی دا ہاتھ پکاون والا توجہ ہے آج تو کہ اللہ اکبر کنے بنا بے بابا آکھے باز سر درد تکلیف دکھ پیر کو لینا دم کرنا متا رب شفا دے او جو پہنچے پیر سے گھر دے اندر سکون ہی کہنی راحت ہی کہنی چین ہی کہنی امن ہی کہنی تکلیف ہے جسم بارا ہے گھر دے اندر بالکل بے امنی اولاد نہ فرمان رزق دے برکت کہنی کیا کر رہا وہاں کے بی بی ہاتھ رکھاؤ پکڑے ہاتھ وہاں کے ہاتھ دے 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 پتہ لگ سی تیرے تو طبیعت تو نہیں تھیا گیا توجہ ہے اللہ اکبر غیرت دا پہاڑ کھڑی سر دو تو جنہیں اپنی نوجوان بیٹی دا ہاتھ جنہیں اپنی جوان گھروالی دا ہاتھ جنہیں اپنی گھرما دا ہاتھ پیر دے ہاتھ دے اندر ہاتھ رکھتی کھڑے وہ تو مچھا کو واٹے دیتی کھڑے ناراض تھی گئے توجہ ایسا پیر فاسق ہے ایسا پیر گناہگار ہی نہیں فاسق ہے میرا پاک نبی دا غلام پیر کو ضرور بن پیر دے ونجن کو انکار نہیں پھول تویز کو انکار نہیں دم کو انکار نہیں میرے نبی دا غلام پیر دربار دنوان کیا پیر ہی ساری تیرے عقیدت ضرور ہے محبت ضرور ہے تے کو منیندے ضرور ہیں اپنی بیٹی گھن کے آگیا مجبوری ہے اللہ اکبر اپنی گھر والی گھن کے آگیا اماں گھن کے آگیا ہمشیرہ گھن کے تیرے درد تے آگیا اگر شفا ہے تیرے ہاتھ کے اندر والدہ ہاتھ لا اگر شفا ہے تیرے ہاتھ کے اندر والدہ متھا پکڑ اگر شفا ہے رب دے قرآن دے اندر خبردار میری بیٹی کو ہاتھ نہیں لانا اللہ اکبر میری گھر والی کو ہاتھ نہیں لانا پڑے کل بیٹھے قرآن دے مطابق دم کرنا تیدا کا موسی شفاعت آقا بے ہونا رب کریم کا موسی سبحان اللہ جو ہے میں اے دلیل پرے کل بہ کے دم کران دی قرآن دی تو ثابت کر سکدا سورۃ مریم دو جاتی پارا لی آب والا کی غلامن سکی جالاموں سے پہنچ گئے اسے میرا پاک نبی دا غلام میں دم والے پاس نہیں مانا چاہنا پہلا طریقہ دم دا کیا ہے بیعت دا کیا ہے میرا پاک نبی پہاڑ تشریف فرمائے درمیان کے اندر حضرت عمر بن خطاب تشریف فرمائے یہ دو عورتاں کھڑے اے بیعت پیچھے کتنا فاصلہ ہے دوسرا طریقہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک ارشاد فرمینے جڑی زیادی ہو جیتی ہویا زیادی اپنا تن من دھن جن جان پاک نبی دے قدمت قربان کرن والی ہو یا رسول اللہ کہنا میں تا یہ طریقہ نہیں کریں دی پرے کو مہربانی کرو میرے کو بیعت کرو میرا پاک نبی اون دی محبت نہ ٹھکراں وینا یہ فرماونے صحابہ جلدی کرو پانی والا وڈا سارا ٹب چاؤ کیا بولو میرے کو لگتا ہے سارے گاڑی تمہارے بیٹھے کرے نا بولو کہ سبحان اللہ کیا چاہو پانی والا وڈا سارا ٹب آونیا پانی بھریج ونیا میری بی بی زیادی حجیتی محبت کرنے والی ہوگی ہر بندہ میرے پاک نبی دے قدمہ تو اولاد قربان کرنے تو تیار ہے مال قربان کرنے تو تیار ہے جن جان قربان کرنے تو تیار ہے سبحان اللہ سبحان آج کر یا رسول اللہ کو میں تھوڑا طریقہ مختلف فرماؤ میرے پاک نبی فرمانے چلو پانی اللہ ٹب آگی اتو میں محمد ہاتھ بڑے نا اتو تو بول توجہ اے والی نہیں فرمایا آ میرے ہاتھ کے اندر ہاتھ رکھ توجہ ہے میرے پاک نبی دا غلام دوسرا طریقہ تیسرا طریقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک ارشاد فرمائے جڑی عورت زیادی محبت کر پے ونجا میرا پاک محبوب فرمائے صحابہ میں کرو میں محمد دی کملی چاہو سبحان اللہ توجہ ہے
میں محمد دی کملی مبارک چاہو میرا پاک نبی کملی مبارک آونیا میرا پاک نبی اپنی چادر مبارک دے ایک لڑ ادو پکڑے نا ادو پکڑ کے دو جڑاڑے پرے کو دے نا آخر بی بی اے لڑ پرے کو پکڑ دو میں محمد دی بیعت کرنا چاہنی کنہاں کو بیعت کی تم پہاڑ تے کھڑ کے درمیان اندر عمر بن خطاب وسیلہ ہے کنہاں کو بیعت کی تے پانی دے اندر ہاتھ رکھ کے اور تو بیعت کی ہونا چاہنی کپڑے دا پانی پرے کو پکڑ دو اچھا ادو میں پکڑ بانا میں محمد پڑھیں دا نا تو پڑھتی رہن میرا پاک نبی دا گم قیامت تک میرے پاک نبی نے علماء حقہ کو اور سچے پیروں کو سبق سکھا دیتا اگر میرا کوئی غلام میری کوئی کلمہ پڑھا والی توڑے داد پہ آونے انہاں دے متھے نہ پکڑا ہے انہاں دے ہاتھ کے اندر ہاتھ نہ سٹا ہے بس ایویں کرا ہے پرے کو بہ کے جویں بیعت کرا ہے جویں میں محمد بیعت کا طریقہ کرو صحیح ہے نا یہ بیعت کرنا تہاڈا کم ہو سی رحمت دی بارش عطا کر رہے رب کریم کا کم ہو سی سبحان اللہ سبحان اور اللہ ساتھ ہے اس اجڑ زمانے نو وسا کے بولو تارے دو کے جا کے اس اجڑ زمانے نو وسا پڑھو اس اجڑ زمانے نو وسا کے رنگ لایا مٹھے مدن نے آ کے اس اجڑ زمانے نو وسا کے رنگ لایا مٹھے مدن نے آ کے اس اجڑ زمانے نو وسا کے رنگ لایا مٹھے مدن نے آ کے دنیا تے سید منگی دعائی سبحان اللہ میری امت نو مولا دیوی جنت وچ جائے سبحان اللہ آئے دنیا تے سید منگی دعائی میری امت نو مولا دیوی جنت وچ جائے آیا ہی امت چھڑا کے رہی آیا ہی امت چھڑا اس اجڑ زمانے نو وسا آخری فکرہ توجہ فرماؤ اللہ باللہ ثم اللہ سادی ہوئی تسلہ رخ مہیدنی کو سے سنو لب گیا اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ آدھے وقت میں خطاب اور سبحان اللہ سبحان آج آگے کھنے سبحان اللہ سبحان اللہ باللہ ثم اللہ سادی ہوئی تسلہ رخ مہیدنی کو سے سنو لب گیا اللہ رخ مہیدنی کو سے سنو لب گیا اللہ آیا سونا بھویں مکھڑ چھپا کے آیا سونا بھویں مکھڑ چھپا کے رنگ لایا مٹھے مدنی نے حکم فرمائے بھائی مرحوم مغفور غلام یاسین اللہ ان دی قبر دے کروڑا رحمت دا نزول فرماوے انہاں دے بچے کیونکہ میرے کول پڑھ دے انہاں میں کو بار بار آکھے میں بالکل میرا وہاں دے رکھ سکے بچیاں رو پڑھنا استاد جیسا غریب ہے تو